الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وقال اللہ تعالی فی مقام آخر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وقال اللہ تعالی فی مقام آخر النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاة والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اتنی بڑی ہے، اتنی عظیم ہے کہ خود خالق کائنات نے قرآن پاک میں ان کی محبت کے تذکرے کیے ہیں۔ کہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والضحیٰ، کہیں چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، کہیں زلفوں کی قسم، کہیں آپ کی عمر مبارک کی قسم کھاتے ہیں لعمرک، کہیں آپ کے شہر مبارک کی قسم کھاتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اور کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، میں نے تمہارا ذکر بہت بلند کر دیا ورفعنا لک ذکرک۔ جب خالق کائنات، ہم سب کے مالک، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے محبت کے ساتھ کرتے ہیں تو ہماری حیثیت اس کے آگے کیا رہ جاتی ہے کہ ہم عاجز بندے، فقیر بندے اس پر کیا عرض کر سکتے ہیں۔ ان کا مقام، آپ کا مرتبہ اور آپ کی تعریفیں، ہماری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے۔ کہنے والے شاعر نے کہا ہزار بار بشوئم دہن مشک و گلاب، 1000 مرتبہ بھی مشک و گلاب کے ساتھ تم اپنے منہ کو دھو، پھر فرماتے ہیں ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، 1000 مرتبہ مشک و گلاب کے ساتھ منہ دھونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا بے ادبی محسوس ہوتی ہے۔ تاہم کسی بھی غلام کے لیے، کسی بھی آپ کے چاہنے والے کے لیے، کسی عاشق کے لیے آپ کا ذکر مبارک کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ان سعادت مند بندوں میں ہم سب کو بھی شامل فرمائے۔ میرے بھائیو، انسانی زندگی کی تاریخ جو مدون ہو چکی ہے اس میں بڑے بڑے رہنما، سیاستدان، جرنیل، شعراء اور خطیبوں کے تذکرے ہمیں ملتے ہیں۔ ان سب بڑے بڑے رجال کی زندگیوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ایک بات تسلسل کے ساتھ ہر ایک کی سمانے میں ہمیں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ وہ کیا؟ ان کی وفات کے بعد لوگوں نے کہا کہ فلاں رہنما بہت بڑا تھا، فلاں جرنیل بہت بڑا تھا، اس نے اپنی زندگی میں بڑی فتوحات کی، اگر وہ کچھ عرصہ مزید زندہ رہ جاتا تو پوری دنیا کا فاتح بن جاتا۔ حسرت ہے آخر میں کہ موت آ گئی، وہ پوری دنیا کا فاتح نہ بن سکا۔ بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، بڑے بڑے دیوان انہوں نے لکھے ہیں، جب ان کی سوانح ان کی وفات اور موت کے بعد لکھی جاتی ہے
تو موت کے بعد ان الفاظ میں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ مرحوم بہت بڑے شاعر تھے، اپنے شعری مجموعوں پر مشتمل بہت سی کتابیں ان کی زندگی اور بعد میں چھپ چکی، اگر وہ کچھ عرصہ مزید زندہ رہ جاتے تو اور بہت خوبصورت کلام اور بہت سی کتابیں وہ تصنیف کر سکتے تھے۔ اسی طرح ادیبوں، جرنیلوں، خطیبوں، شعراء، رہنما، سیاستدان، ان کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگیاں نامکمل نظر آتی ہیں۔ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندگی وفا کرتی تو اپنے اندر مزید کمالات پیدا کرتے اور کارہائے نمایاں سر انجام دیتے۔ محترم ناظرین، پورے کائنات کے اندر صرف ایک ہستی ہے کہ جس نے اپنے ہوش و حواس میں رات کی تاریکی میں نہیں، دن کی روشنی میں، اکیلے میں نہیں، 1,24,000 صحابہ کو سامنے بٹھا کر انہوں نے فرمایا کہ اے لوگو، جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا میں اس مقصد کو پورا کر چکا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی مہر تصدیق لگا دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ ایسا کمال ہے کہ جس کو خالق کائنات میں نے بھی کہا کہ میں نے اپنی شریعت مکمل کر دی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو گواہ بنا کر کہا کہ یا اللہ میری جماعت بھی گواہی دے رہی ہے، یا اللہ تم بھی گواہ رہنا کہ جس مقصد کے لیے تو نے مجھے اس دنیا میں بھیجا وہ مقصد میں پورا کر کے اس دنیا سے رخصت ہو رہا۔ کوئی نقص نہیں، کوئی خامی نہیں، سب نے بیک زبان کہا کہ آقا آپ نے سچ فرمایا اور ہم گواہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ایک مکمل عنوان رکھتا ہے جس پر لاکھوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور قیامت تک کروڑوں کتابیں لکھی جاتی رہیں گی، مگر کسی ایک عنوان کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کوئی شاعر اپنے کلام کے آخر میں یوں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمات کو خراج تحسین مکمل طور پر پیش کر دیا۔ نہ کوئی مصنف اپنی تصنیف کے آخر میں کہتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو احاطہ کر لیا ہے اور آپ کی زندگی مبارک مکمل ہو چکی ہے، بلکہ یہ قیامت تک سارے کے سارے انسان، ساری امت مسلمہ کوشش بھی کرتی رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تابناک پہلو وہ مکمل نہیں کیے جا سکتے، بلکہ عاجز آ کر ہر شاعر بھی یہ کہتا ہے، ہر مصنف بھی یہ کہتا ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہر وہ آدمی جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ہونا ضروری ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت رکھنے والے لوگ تو اس دنیا میں کروڑوں اربوں گزرے، لیکن سب نے یہی کہا کہ محبت کا جذبہ اگر دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے تو پھر ایمان مکمل ہے، اگر محبت کا جذبہ نہیں، اس میں کمی آ رہی ہے تو مومن بندے کا ایمان بھی مکمل نہیں۔ شاعر نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں رہے خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ یعنی ہمارا ایمان وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ مشروط ہے، اگر ایمان میں محبت نہیں تو ایسے ایمان کو اللہ کو ضرورت ہی نہیں۔ عشق کی یہ ساری باتیں
جتنے تذکرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق اور محبت میں کیے گئے وہ ایک علیحدہ ایک مستقل مضمون ہے، لیکن چند ایک باتیں عاجز آپ کے سامنے آپ کی زندگی کے بارے میں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل پیرا ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمیں سب کو عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپا مبارک کے بارے میں، حلیہ مبارک کے بارے میں کتابوں میں بہت تذکرہ ملتا ہے۔ ایک صحابی تابعی تھے، ان کا نام تھا ابن مسلمہ رحمت اللہ علیہ۔ وہ ایک صحابی کے پاس بیٹھے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضرت آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ کے بارے میں اور آپ کے بارے میں کچھ بات اور کچھ تفصیلات بتائیے۔ تو انہوں نے بڑی محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک بڑی دل فریب تھی، آپ کا چہرہ مبارک کشادہ تھا جس پر سرخی اور سفیدی غالب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں مبارک بہت زیادہ زیب تھیں، آپ کا سینہ مبارک بڑا کشادہ تھا، دونوں مونڈوں کے درمیان مہر نبوت تھی، دونوں ہتھیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گوشت سے بھری ہوئی تھی، آپ کا جسم مبارک اتنا نرم تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں ریشم کو بھی چھوا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو بھی، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ریشم سے بھی زیادہ نرم تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی محفل سے اٹھتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی چٹان کے پیچھے سے اچانک نمودار ہو گئے ہوں، اور چلتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہے ہوں، عاجزی کے ساتھ، ایک جیسے پانی کی روانی ہوتی ہے، بلندی سے پانی پستی کی طرف جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چال مبارک ایسی تھی کہ جیسے ہلکا سا خم رہتے تھے اور جیسے بلندی سے پستی کی طرف اتر رہے ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں خود ارشاد فرمایا کہ میرا بھائی یوسف علیہ السلام سبی تھا اور میں ملی ہوں۔ سبی اس رنگت کو کہتے ہیں کہ جس پر سفیدی غالب ہو، اور ملاحت اس کو کہتے ہیں کہ جب صورت کو دیکھا جائے تو نقش ایسے ہوں کہ دیکھتے ہی بندے کے دل پر اثر کر جائے اور بندہ اس نقش کی خوبصورتی میں کھو جائے، اس کو ملی کہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں ملی ہوں، اور آپ کے حسن جمال کی کیا باتیں کرنی ہیں۔ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے بلع العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سراپا مبارک کے بعد آپ کے لعاب مبارک کی بات۔ آپ کے لعاب مبارک میں اتنی تاثیر تھی کہ خیبر کی فتح کے دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، آپ نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا، اسی وقت آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ فاتح موصل حضرت عتبہ بن خرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جسم پر دانے نکل آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنا مبارک لعاب ان کے دانوں پر لگایا، اسی وقت دانوں کو بھی شفا مل گئی، اور پوری زندگی ان کے جسم سے ایسی خوشبو آتی رہی کہ دوسرے صحابہ ان کے جسم سے اس خوشبو کو سونگا کرتے تھے کہ کہاں ہے ہمارے محبوب کی خوشبو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک، آپ کے پسینے مبارک میں اتنی خوشبو تھی
کہ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام تلاش کرنا چاہتے تو وہ خوشبو سے اندازہ لگا لیتے تھے کہ اس راستے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہوں گے۔ ام سلیم ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے اپنے ایک بچے کو ایک شیشی دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا کرتی تھی کہ دوپہر کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرمائیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے پسینے کے جو قطرے ٹپکنے لگیں تو تم اس شیشی میں ڈال لیا کرنا۔ وہ فرماتی ہیں ام سلیم کہ جس عطر سے میں وہ پسینہ شامل کر دیتی اس کی خوشبو میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ کیا برکات ہوگی۔ ایک غریب صحابی تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنی بیٹی کی شادی کے لیے دعا کروائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور اس کو کہا کہ آپ کے پاس دلہن کے لیے کوئی خوشبو تو نہیں ہوگی؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پسینے مبارک کے چند قطرے عطا فرما دیے، وہ لے گئے تو سب گھر والوں نے اسے استعمال کیا۔ ان گھر والوں سے اتنی خوشبو آیا کرتی کہ ان کا گھر مدینہ منورہ میں خوشبو والوں کا گھر مشہور ہو گیا، پہچان بن گئے کہ جس گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو اٹھتی ہے اس گھر کے مکینوں کا کیا ان کو برکتیں ملی ہوں گی، اللہ رب العزت نے ان کو کیا نعمت عطا کی ہوگی۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہ کی جائے کہ لمس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر بدری صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک دعوت پر حاضر ہوا۔ ایک باندھی میرے لیے ایک تولیہ لائی، تولیہ کافی میلا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو صاف کر کے لے آؤ۔ حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ تولیہ تو میلا تولیہ وہ باندھی لے کر بھاگی اور جلتے ہوئے تندور میں اس تولیے کو پھینک ڈالا، اور تھوڑی دیر کے بعد جلتے ہوئے تندور سے اس تولیے کو اٹھایا اور اٹھا کر واپس لائی۔ میں نے دیکھا کہ وہ تولیہ بالکل صاف تھا، میرے سامنے تھا، مجھے حیرانگی ہوئی۔ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس میں کیا راز ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جس طرح آپ تشریف لائے ہو، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی میں نے دعوت کی تھی، آقا مجھ غلام کی دعوت کو قبول فرما کر میرے گھر میں تشریف لائے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد، ہاتھ دھلوانے کے بعد میں نے تولیہ ان کی خدمت میں پیش کیا، آقا نے اس تولیے سے اپنے ہاتھ مبارک کو صاف کیا اور پھر میں نے تبرک کے طور پر اس کو اپنے گھر کے اندر محفوظ کر لیا، کبھی دھویا نہیں اس کو، اور پھر جب بھی دل چاہتا اس تولیے کے ساتھ اپنے ہاتھ صاف کیا کرتا۔ اب اتنا عرصہ ہو چکا وہ تولیہ میں نے دھویا نہیں، جب بھی میل کچیل بڑھتی ہے میں اس تولیے کو، میلے تولیے کو جلتے دہکتے ہوئے تندور میں ڈال دیا کرتا ہوں، میل کو وہ آگ کھا جاتی ہے، تولیے کا ایک دھاگا بھی اس کو نہیں جلاتی، اور میرے محبوب کے ہاتھ کا لمس جو لگ گیا وہ آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، اگر پوری جہنم کی آگ بھی آ جاتی اس تولیے کا بال بھی نہ کر سکتی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ لخت جگر ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کچن میں کام کر رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں اور اپنی بیٹی فاطمہ کی مدد کے لیے کچن میں چلے جاتے ہیں۔ ایک دو روٹیاں پیڑے بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو دیتے ہیں کہ اس کو بھی پکا لینا، اور خود جا کر اندر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد آواز لگائی کہ فاطمہ ابھی تک روٹی نہیں پکی، کھانا نہیں لائی۔ بیٹی نے، سعادت مند بیٹی نے، خاتون جنت نے فرمایا، ابا جی باقی ساری روٹیاں تو پک گئیں، لیکن دو روٹیاں ہیں کہ پکنے کا نام نہیں لے رہی،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو لگاتار جتنا مرضی آگ پر توے پر رکھ کر پکانے کی کوشش کرو گی، فاطمہ جس پیڑے کے ساتھ، جس آٹے کے ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ گیا، اس کو آگ کبھی پکا نہیں سکے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ لگانے کا، لمس مبارک کا کمال تھا کہ جس چیز کو ہاتھ لگ گیا وہ جہنم سے بچ گئی۔ میرے بھائیوں، وہ صحابی، وہ تمام جماعت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک میں ہاتھ دے کر دائرہ ایمان میں داخل کر دیا، اگر آگ روٹی کو نہیں پکا سکتی تو اس مبارک جماعت اس پر بھی جہنم حرام ہو گئی۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ عمارہ رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک تقسیم فرمائے، تم میں عمارہ رضی اللہ عنہ کو بھی عطا فرمائے۔ انہوں نے یوں کیا کہ وہ منہ مبارک لا کر ایک مرتبان میں پانی ڈال کر اس میں ڈال دیا۔ اب مدینہ منورہ میں جو بندہ بھی بیمار ہوتا، عمارہ رضی اللہ عنہا وہ منہ مبارک سے چھوا ہوا پانی جس کے اندر منہ مبارک ہوا کرتے تھے اس مریض کے لیے بھجواتی، وہ مریض بھی شفا یاب ہو جاتا۔ اسی طرح یہ عشق تھا جو صحابیات کے اندر بھی تھا، صحابہ کی جماعت کے اندر بھی تھا۔ یہی عشق اگر ہمارے اندر ہوگا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی سنتوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو میرے بھائیوں، ہم بھی روحانی امراض کا جو شکار ہیں، ہم اس روحانی مرض سے بھی، تمام امراض سے بھی نجات پا لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے، اور ان کے بارے میں ایک دلیل ہے بڑی وزنی ان کی نبوت کے بارے میں۔ مکہ مکرمہ میں آپ کو صادق و امین کے لقب سے پکارا جایا کرتا تھا۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو کفار نے کہا کہ آپ اپنی نبوت پر کوئی دلیل دیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں اس سے پہلے بھی تمہارے ہی درمیان زندگی گزار چکا ہوں، اگر مجھے میری جوانی تمہیں پھولوں سے زیادہ معصوم نظر آتی ہے تو میری نبوت پر ایمان لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ پوری عمر کا نہیں، جوانی کا تذکرہ فرمایا۔ میرے بھائیوں، یہ جوانی واقعی ایسی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ کوئی شخص بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ آپ کے بارے میں، جوانی کے بارے میں لوگ نمونے کے طور پر آپ کی عمر مبارک کو پیش فرمایا کرتے تھے، کسی کو بھی انگلی اٹھانے کی جرت نہیں ہوئی۔ دشمن آپ کے خلاف یوں تو کہتے رہے کہ معاذ اللہ آپ جادوگر ہیں، یہ تو کہتے رہے کہ آپ نے یہ دعویٰ غلط کیا، مگر کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ آپ کے کردار میں فلاں خرابی ہے۔ اتنا عظیم کردار تھا، اس لیے شاعر نے کہا، میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، صداقت ذات تھی جس کی، امانت نام تھا جس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھا جس کا، چمن انجام تھا جس کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو اہل مکہ کے سامنے رکھا تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ دین مستقبل قریب میں بہت بڑا باغ بننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت اور اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی تھی، اور بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا تھا کہ میرے بدن سے ایک نور نکلا جس نے پوری دنیا کو جگمگا کر رکھ دیا، اور وہ نور پوری دنیا میں پھیل گیا۔
اس لیے میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، اس سے ہر ایک نے حصہ پایا آپ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ دنیا کی ہر مخلوق کے لیے رحمت ثابت ہوئے، آپ انسانوں کے لیے رحمت ثابت ہوئے۔ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے بعد میری امت پر کوئی ایسا عذاب نہ آئے کہ ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی۔ آج جو ہم اپنی شکلوں میں زندہ ہیں، عزت والی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے اوپر اللہ نے اپنی ستاری کا معاملہ کیا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا صدقہ نہیں تو اور کیا ہے؟ وگرنہ پہلی جو امتیں گزری ہیں، ان امتوں میں سے تو کوئی سینکڑوں میں ایک ہوتا تھا جو اپنی اصل شکل میں رہتا تھا، باقی سارے لوگوں کے چہرے مسخ کر دیے جاتے تھے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں پر رحمت بن کر آئے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں پر رحمت بن کر آئے۔ وہ کس طرح کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں تشریف لے گئے، تو ایک اونٹ بلبلاتا ہوا آپ کے قدموں میں آ کر سر اس نے رکھ دیا۔ آپ نے اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا، یہ بے زبان جانور ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ نرمی والا سلوک کرو، یہ تو شکوہ کر رہا ہے کہ تم اس سے زیادہ کام لیتے ہو اور چارہ تھوڑا دیتے ہو، تم اس سے پرمشقت کام لیتے ہو اور اس کے ساتھ نرمی سے کام نہیں لیتے۔ چنانچہ جانور بھی آپ کی خدمت میں تشریف لایا کرتے تھے اور اپنی تکالیف بیان کریا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے، ایک یہودی نے ایک ہرنی پکڑی ہوئی تھی۔ آپ جب قریب سے گزرے تو اس ہرنی نے آپ سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس نے پکڑ لیا ہے، اس سامنے والے پہاڑ میں میرا ایک بچہ ہے اور ابھی وہ چھوٹا ہے، میں اس کو دودھ پلاتی ہوں، میرا دودھ پلانے کا وقت ہو گیا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے، آپ مجھے اس عارضی طور پر تھوڑا سا وقت لے کر دیں، میں اپنے بچے کو دودھ بھی پلا دوں گی اور اس کو بتا بھی دوں گی کہ آئندہ میں دودھ پلانے کے لیے تمہیں نہیں آؤں گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بے زبان ہرنی کے یہ عرض سنی تو اس یہودی سے کہنے لگے کہ آپ اس کو آزاد کر دیجئے، تھوڑی دیر کے لیے، آپ نے شکار کے لیے اس کو شکار کیا ہے، اس کو میرے کہنے پر، میری سفارش پر رہا کر دیجئے، یہ تھوڑی دیر تک واپس آ جائے گی۔ وہ یہودی مسکرایا اور کہنے لگا، محمد، کیا کوئی شکار جس کو آزاد کر دیا جائے وہ واپس بھی آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آ جاتا ہے، اس نے مجھے پہچان لیا ہے اور پہچان کر مجھ سے سفارش کرنے کا کہا ہے، تم مجھے اپنی ضمانت میں رکھ لو، جب تک ہرنی واپس نہ آئے تم مجھے نہ چھوڑنا، مجھے یقین ہے کہ یہ ہرنی واپس آئے گی۔ چنانچہ ایسے ہوا، وہ ہرنی گئی، اپنے بچے کو دودھ پلایا، تھوڑی دیر بعد وہ کلانچیں بھرتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں اپنا سر ڈال کر آقا کی خدمت میں پیش ہو گئی۔ آقا نے اس یہودی کو پیش کر دیا کہ یہ لو ہرنی، یہ میں نے چھڑوائی تھی، اس کی سفارش میں نے کی تھی، یہ ہرنی واپس آ گئی۔ اس واقعے کو دیکھتے ہوئے یہودی اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس لیے جانوروں کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، اور آپ کی رحمت سے عورتوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ آپ سوچیں گے وہ کیسے؟ کہ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے معاشرے میں عورت کی کیا وقت تھی۔ لوگ اپنے گھر میں اپنی بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھتے تھے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، باپ بیٹی کو محبت کی نظروں سے اور پیار کی نظروں سے نہیں دیکھتا تھا، مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا، جس شخص کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش کرے، حتیٰ کہ ان کا نکاح کر دے، تو وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے پڑھنے کے بعد بھلا کوئی مومن اپنی بیٹی کو حقارت کی نظر سے دیکھ سکتا تھا؟ نہیں، بلکہ وہ سمجھے گا کہ میرے لیے تو جنت
جنت کا دروازہ کھل گیا۔ اسی طرح سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ بھی نرم معاملہ فرمایا، اور فرمایا کہ تم اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اور فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی اہلیہ اہل و عیال کے ساتھ جس کا رویہ بہتر ہے، جو اس کے ساتھ خیر اور نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ اور پھر قرآن اتر آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو ان سے معروف طریقے کے ساتھ زندگی گزارا کرو۔ اور پھر فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ ایک آدمی لباس کے بغیر ننگا ہوتا ہے، اس طرح اگر تم ازدواجی زندگی نہیں گزارو گے تو تمہاری زندگی بھی ہر وقت خطرے میں ہوگی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ آپ کے تشریف لانے سے بوڑھوں کی عزت ملی۔ اس وقت بوڑھوں کو کوئی عزت نہیں ان کی کیا کرتا تھا کہ ایک عضو معطل سمجھ کر گھر کے ایک کونے میں ان کو ڈال دیا جاتا تھا اور وہیں ان کو تھوڑا بہت کھانا دے دیا کرتا تھا۔ درست لہجے میں اولادیں بات کیا کرتی تھیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے ایسے شخص کی عزت کی جس کے بال اسلام میں سفید ہو گئے ہوں تو ایسے ہی ہے جس نے اس بندے نے اپنے اللہ رب العزت کی عزت کی۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضعیف اور بوڑھے لوگوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، اور آپ نے فرمایا کہ سفید بالوں سے اللہ بھی حیا کرتا ہے، میں مومنین کو کہتا ہوں کہ وہ بھی بوڑھے اور سفید بالوں کا حیا کیا کریں۔ اس طرح میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر بندہ ایک غلام رکھا کرتا تھا، اور مزدوروں کے لیے ان کے لیے اجرت بھی نہیں ہوتی تھی۔ غلام پوری زندگی ان کی غلامی میں گزار دیا کرتے تھے، مزدور کو پوری اجرت نہیں دی جاتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد فرمایا کہ مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے عطا کر دو۔ پھر ایک اور صحابی تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ جب ہاتھ میں لایا تو ان کا ہاتھ بڑا سخت تھا، ہاتھ میں گٹے پڑے ہوئے تھے، کام کر کر کے مزدور تھے۔ تو پوچھا تو عرض کیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا میں پہاڑوں پر رہتا ہوں، وہاں پر پتھر توڑ کر اپنی زندگی گزارتا ہوں۔ آپ نے اس بندے کی طرف دیکھا اور فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ یوں میں اسلام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزدوروں کو بھی عزت ملی۔ آقا جب تشریف لائے تو بچوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ چھوٹوں نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ پایا، اور تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ فرشتوں نے بھی پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل کیا آپ کو بھی میری رحمت سے حصہ ملا؟ عرض کیا یا رسول اللہ جی ہاں ملا۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے مجھے اپنے انجام کے بارے میں ڈر لگا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ آیات میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو یہ آیات اتری کہ انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ بس جب یہ آیات اتری تو مجھے اپنے انجام کے بارے میں تسلی ہو گئی کہ میرا انجام بھی ایمان پر ہوگا، میرا انجام بھی اچھا ہوگا، اور مجھے بھی آپ کی رحمت سے وافر حصہ ملا۔ اور یہ تو فرشتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے فاتح بن کر مکہ تشریف لائے تو آپ نے قریش مکہ سے ان کی اعزار ثانیہ جو انہوں نے ان پر کی تھیں، آپ کے اقربا پر کی تھیں، آپ کے خاندان پر کی تھیں، جو ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، آپ ان فتح مکہ کے موقع پر ان دشمنوں کی اظہار ثانیوں کا انتقام لے سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وہی کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے بھی رحمت ثابت ہوئے اور تمام لوگوں کے لیے اس دن عام معافی کا اعلان فرما دیا اور کہا کہ جو کافر بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا
اس کو امان مل گئی. جو شخص بھی فلاں کافر کے گھر میں داخل ہو گیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو امان مل گئی. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. شاعر نے بھی کیا خوب کہا, جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, وہ رحمت نہیں تو پھر اور کیا ہے. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ذات سے محبت کرنا ہمارے ایمان کی علامت ہے. یہ تو زیرو لوگ تھے جن کی رحمت کا میں نے تذکرہ کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نبوت کی گواہی دینے والے صرف انسان نہ تھے, مسلمان نہ تھے, بلکہ پتھر بھی تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل آیا اور اس کی مٹھی میں کنکریاں تھیں. کہنے لگا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. آپ نے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ فرمایا تو کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, مگر افسوس کہ اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا, اس لیے وہ اپنے وعدے سے بھی پھر گیا اور مکر گیا. ایک پتھر اور بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس کے قریب سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سلام کیا کرتا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت کے اعلان سے پہلے بھی مجھے سلام کرتا تھا اور آج بھی سلام کرتا ہے. اس طرح میرے بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو آپ سے بہت بے پناہ محبت تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں, اے زلیخا, تو نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ ڈالیں. زلیخا, تم نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ ڈالیں. اگر تم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنے دل کو کاٹ لیتی. یوں اتنے پیاری شخصیت تھی اور اتنے حسین تھے, اتنے ملی تھے اور اتنی خوبصورتی تھی. کیا خاص سراپا تھا ان کا, جس کا کتابوں میں بھی تذکرہ ملتا ہے کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے. 14ویں کی رات تھی, چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور روشن تھا. کچھ ایسا رخ بنتا تھا کہ سامنے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور اوپر آسمان پر چاند نظر آ رہا تھا. نظر کبھی چاند پر, کبھی آپ کے مکھڑے پر رخ انور پر پڑتی اور کبھی چاند پر پڑتی, پھر آپ کے والضحیٰ والے چہرے پر پڑتی اور پھر چاند پر پڑتی. بہت دیر تک وہ چاند کو دیکھتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو بھی دیکھتے رہے. بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اے چاند, تیرے حسن و جمال سے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال زیادہ ہے. تبھی شاعر بھی کہہ اٹھا, چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے, چاند پر ہیں چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے. میرے بھائیوں, اتنی واقعات ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے, آپ کے جمال کے, آپ کے اخلاق کے, آپ کے سراپا کے اور آپ کے حسن اخلاق کے اور آپ کے چہرے کے اور آپ کی زلفوں کے اور آپ کے ہاتھ مبارک کے, آپ کی چال کے, آپ کے اترنے کے, آپ کے پہاڑوں پر چڑھنے کے, آپ کے برتاؤ کے, غلاموں کے ساتھ برتاؤ کیسا, عورتوں کے ساتھ برتاؤ کیسا, بچوں کے ساتھ برتاؤ کیسا. آپ ہر طرف سے جس زاویے سے بھی دیکھیں, جس نقطۂ نظر سے بھی تقریر کریں, لوگوں کے سامنے آپ کے تذکرے کیے جائیں, آپ ہر طرف سے پوری دنیا سے ممتاز نظر آتے ہیں. اور آپ ہی کی ذات ہے کہ جس کے عشق ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. اور عشق کی علامت میرے بھائیوں یہ ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے معشوق کے ساتھ اتنا عشق کرتا ہے کہ اس جیسا بننا چاہتا ہے, ان جیسی باتیں کرنا چاہتا ہے, اس جیسے اخلاق اپنانا چاہتا ہے. میرے بھائیوں, ہم اپنے عشق کے دعوے میں شاید ابھی سچے نہیں کہ آج ہماری زندگیاں سنتوں سے خالی ہیں. آج ہمارے لباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا لباس نہیں. آج ہمارا اخلاق اور ہمارا برتاؤ لوگوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا برتاؤ نہیں. عورتوں کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں, ملازمین کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں, بچوں کے ساتھ آپ جیسا برتاؤ نہیں. معاشرے میں رہن سہن
تہذیب، لوگوں کے ساتھ معاملات، ہماری تجارت، ہماری معیشت، ہمارے کاروبار، ہماری ملازمتیں، میرے بھائیوں کمی کس چیز کی ہے کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو تو اپنا رکھا ہے لیکن آپ کی سنتوں کو نہیں اپنا رکھا۔ اور حقیقی عاشق میرے بھائیوں وہی ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لائے، مشعل راہ بنائے، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، چلنے پھرنے کو، رہن سہن کو، گفتار کو، کردار کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پرتو بنائے اور آپ کا سچا عاشق بن جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق اللہ تعالی ہم سب کو بنائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سنتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، اور اس حالت میں کہ اس دنیا سے ہم رخصت ہو رہے ہوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہو رہی ہو، اور قیامت والے دن ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم ختم نبوت کے